اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ بس اگر برے وقت میں تمہارا فون نہیں بجتا تو اچھے وقت میں کسی کا اٹھانا بھی مت۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے، that beautiful things happen when you distance yourself from negativity۔ اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں تب ہوں گی جب آپ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے، برے لوگوں سے دور رکھیں گے۔ اور لوگ اگر آپ کی ظاہری شکل و صورت یا آپ کے مال و دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے نا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا بہترین بات کہی ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے، کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ لیکن بات تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ جی فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئے میں ایک اور نئے ایکسائٹنگ بلاگ کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویدر ہے، اتنا کو پیارا ویدر تھا نا، اتنا کلیئر اسکائی تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جی، بہت خوبصورت ویدر۔ ابھی میری جاب فنش ہوئی ہے، میں گھر جا رہی ہوں، بلکہ گھر کیا جا رہی ہوں، آیت کو پک کرنے جا رہی ہوں۔ راستے میں میں نے کچھ ایک دو چیزیں لینی ہیں، ہری مرچ لینی ہے، پاکستانی ہری مرچ، سو اس کے لیے ہم جائیں گے گروسری اسٹور۔ سو آپ دیکھیں جی ویوز، انجوائے کریں کینیڈا کے ویوز۔ ہم کرتے ہیں آپ سے تھوڑی سی باتیں، اور باتوں کا آغاز ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کی کسی ورق پر اور نہ کسی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ اور اشفاق احمد صاحب نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ چلیں جی، آج میں کچھ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ ناصر بشیر صاحب کی ایک نظم ہے، غزل ہے بیسیکلی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ چھوٹے سے گھر میں سبھی مل کے رہا کرتے تھے، نعمتیں کم تھیں مگر شکر ادا کرتے تھے، ایک کمزور سی زنجیر پڑی رہتی تھی، گھر کے دروازوں کو تالے نہ لگا کرتے تھے، بیٹھنے اٹھنے کے آداب سے آگاہ تھے ہم، غور سے بات بزرگوں کی سنا کرتے تھے، سال کے سال ملا کرتی تھی پوشاک نئی، ہم پہن کر جسے اتراتے پھرا کرتے تھے، سرے بازار بچھڑ جانے کا خطرہ ہی نہ تھا، انگلی ماں باپ کی یوں تھام لیا کرتے تھے، جب گزرتا تھا گلی سے کوئی پھیری والا، دے کے آواز اسے روک لیا کرتے تھے، کوئی مہمان جب آتا تھا اچانک گھر میں، مل کے سب اس کی مدارات کیا کرتے تھے، ڈاکیا آدھی ملاقات کرا دیتا تھا، لوگ ان پڑھ تھے مگر خط بھی لکھا کرتے تھے، جوڑنا پڑتے نہ تھے ہاتھ خطا کاروں کو، معذرت کے لیے الفاظ ہوا کرتے تھے، پہلے ہوتے تھے گداگر بھی فقیروں کی طرح، کچھ نہ پا کر بھی دعائیں وہ دیا کرتے تھے، کیا عجب کھیل تھا وہ آنکھ میں چولی ناصر، عید کا چاند بھی ہم ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ جی تو فرینڈز، دیکھا کتنی پیاری نظم تھی، یاد آ گیا نا آپ کو اپنا بچپن؟ سیریسلی کتنا حسین زمانہ ہوا کرتا تھا، کتنے مزے کے ٹائم تھے وہ،
کہ لٹرلی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھی جن پہ ہم خوش ہو جایا کرتے تھے. کوئی اب تو کہتے ہیں نا 10 سوٹ بھی بنا لو تو بھی انسان کو خوشی نہیں ملتی جو اس وقت وہ ایک سوٹ سال کا آپ کو جب ملتا ہوتا تھا نا، لائک سردی گرمی کا الگ الگ، یا عید پہ کبھی مل جاتا تھا، تو اس کا جو مزہ تھا وہ اب میں کہتی ہوں 20 سوٹ بھی آپ بنا لینا تو وہ والی خوشی اب نہیں ملتی. جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے، جیسے جیسے آپ کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، آپ کی لائف میں چینجز آتی ہیں، سو اس طرح سے آپ کا جو ہے نا وہ سرکل، آپ کی پرائرٹیز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں ساری. خیر جی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برامپٹن کا المشہور پلازا ہے، کالج پلازا، جو کہ شیریڈن کالج کے بالکل سامنے ہے، اسٹیلز اینڈ میکلاگلن پہ. اور بڑا ہی مشہور قسم کا یہ پلازا ہے. اگر آپ لوگ سدھو موسے والے کے گانے سنتے ہیں، یا پنجابی جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے اگر آپ گانے سنتے ہیں نا، تو آدھے سے زیادہ گانے اسی پلازے کے اندر بنے ہوئے ہیں یا اسی کے بارے میں ہیں. تو خیر جی، بڑا مشہور قسم کا، اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مشہور پلازا ہے یہ. سو اسٹوڈنٹس بے شک جو ہے نا وہ ٹورنٹو میں پڑھ رہے ہوں، چاہے اسکاربرو میں پڑھ رہے ہوں، رہتے وہ آ کے برامپٹن میں ہی ہیں. سو برامپٹن جو ہے نا ہمارا اسی لیے اتنا مشہور ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی، یا نیو امیگرینٹس جتنے بھی آتے ہیں نا، کسی کو اور کسی چیز کا پتہ ہو نہ ہو، برامپٹن کا ضرور پتہ ہوتا ہے. تو خیر جی، ہم آئے ہیں اپنی مزیدار قسم کی گروسری شاپ پہ. یہ پاکستانی گروسری شاپ ہے. تو یہاں سے ہری مرچیں مجھے اور کہیں کی نہیں پسند، مجھے صرف یہاں کی ہری مرچیں پسند ہیں. سو میں یہاں سے لیتی ہوں، کیونکہ مجھے وہ پتلی والی ہری مرچ نہیں پسند. وہ کبھی بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہے، کبھی بہت لائٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی. تو میں اس لیے وہ جو تھوڑی سی موٹی والی ہوتی ہے نا، لمبی والی ہری مرچ، وہ لیتی ہوتی ہوں. سو وہ لینے آئے ہیں جی ہم. تو پھر وہی بات ہے کہ ایک چیز تو انسان لیتا نہیں ہے، 4-5 چیزیں اور بندہ اٹھا لیتا ہے. تو خیر جی، آیت کو میں نے ابھی نہیں پک کیا تھا ڈے کیئر سے، میں نے کہا میں اس کو واپسی پہ پک کرتی ہوں. آپ لوگ انجوائے کریں اگین ویوز. ہری مرچیں دیکھیں کتنی مزے کی ہری مرچیں لگ رہی ہیں، فریش فریش. اور ہم آپ سے کرتے ہیں پھر سے باتیں. تو میں بتا رہی تھی کہ جو لوگ نیو آتے ہیں کینیڈا میں، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا نیو امیگرینٹس آ رہے ہیں، چاہے آپ پی آر پہ آ رہے ہیں، چاہے آپ فیملی ویزاز پہ آ رہے ہیں، چاہے آپ اور کسی ویزا پہ آ رہے ہیں، سو وہ کہتے ہیں نا انسان کو ایک کلچرل شاک آپ کو ملتا ہے، اسپیشلی کیونکہ وہاں پہ ہمیں ہاؤس ہیلپ مل جاتی ہے، ہمیں اور لائک فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے انسان کو. سو ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے چیزیں مینیج کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، یہ وہ، مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم میں انسان رہ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے ہر چیز جو کہتے ہیں نا وہ انسان خود کرتا ہے. ابھی میں کسی اپنی ایک فرینڈ سے بات کر رہی تھی تو ان سے میں یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ ایک تو آبویسلی کینیڈا میں رہنا لائک اٹس ہارڈ، بیکاز آپ نے ہر کام، چاہے وہ گھر کا ہی ہے، ایون آپ ہاؤس وائف بھی ہیں نا، تو آپ نے گھر کے سارے کام خود کرنے ہیں. بیکاز اتنا کوئی وہ کہتے ہیں نا لینڈ لارڈ نہیں ہوتا کہ وہ 3-4 نوکر رکھے جی، کہ کپڑے دھونے کے لیے الگ آ رہے ہیں تو صفائی کے لیے اور کوئی آ رہا ہے تو اس کام کے لیے. آج کل خیر لوگ ہو گئے ہیں، کرتے ہیں لوگ، صفائیوں کے لیے بلاتے ہیں لوگ، لیکن اسٹل جو ہے نا ضروری نہیں ہے ہر بندہ وہ چیز افورڈ کر سکتا ہو. سو ہر چیز، اسپیشلی جب آپ نیو آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز وہ کہتے ہیں نا بجٹ کے حساب سے لے کے چلنی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں مینیج کرنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا اس اسٹیج تک آنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. لیکن پھر میں ان سے یہی بات کر رہی، میں نے کہا چلو ایک تو وہ ہاؤس وائف ہے نا، تو اس نے تو گھر کے ہی کام کرنے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، چلو زیادہ سے زیادہ گروسری کر لینی ہے. لیکن جب آپ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ چیزیں آپ کے لیے ہارڈ ہوتی ہیں، بیکاز آپ نے باہر جا کے کما کے بھی لانا ہے، پھر اس کے بعد گھر کی بھی ساری رسپانسبلٹیز دیکھنی ہے، پکا کے بھی دینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لائک بچوں کی دیکھ بھال بھی اسی طرح کرنی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا آپ کے کندھوں پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے ان چیزوں کا، کیونکہ آبویسلی لوگ جو ہے نا وہ
ایک سیکنڈ نہیں لگاتے پن پوائنٹ کرنے میں چیزوں کو، وہ کہتے ہیں نا اچھالنے میں، کہ ذرا سی وہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا کوئی لوپ ہول نظر آ جائے، کوئی مسٹیک نظر آ جائے، تو بات کا بتنگڑ وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا سی چیز کو جو ہے نا پکڑ کے اس کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ معافی دے جی، ایسے لوگوں سے انسان کو بچ کے ہی رہنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز میں آپ ماسٹر نہیں ہو سکتے. کوشش انسان ضرور کر سکتا ہے، میں بھی کر رہی ہوں اپنی بچی کو پالنے کی، ہر چیز کرنے کی، ہر چیز مینیج کرنے کی. ایون آئی ہیو سم ادر ریسٹرکشنز ایز ویل، کہ ہیلتھ وائز جو ہے نا میرے لیے تھوڑا سا ہارڈ ہے. ایپیلیپسی کی وجہ سے میرا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں نارمل لوگوں کی طرح، جس طرح نارمل لوگ چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، میں وہ چیزیں بھی نہیں کر سکتی. سو ابھی لٹرلی آیت کا اب اسکول سٹارٹ ہونے میں آپ سمجھیں کہ لیس دین 2 ویکس ہیں، اور اب مجھے اور زیادہ انزائٹی اور زیادہ اسٹریس شروع ہو گئی ہے کہ اب میں یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کروں گی، کیا کروں گی، کیسے اس کو لے کے جایا کروں گی. اوبیسلی اس کی آنٹی کا گھر تھا، وہاں پہ تو میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اب ماشاء اللہ جو ہے نا اندر اتر کے خود چلی بھی جاتی ہے اور واپس بھی آ جاتی ہے. ایون گاڑی کا ڈور بھی اوپن کر لیتی ہے، گاڑی کا ڈور خود بند کر سکتی ہے یہ. اس کے بعد یہ آ کے سیٹ بیلٹ اپنی لگا لیتی ہے. سو کئی دفعہ لائک ہر روز تو نہیں، لیکن کئی دفعہ میرے لیے چیزیں بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں مینیج کرنا. لٹرلی میرے لیے ایک ایک قدم لینا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے. بس یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت زندگی دیں اور تندرستی دیں تاکہ میں اس کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکوں. اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز میری ان کمیوں کی وجہ سے نہ رہے کہ کل کو مجھے اس چیز کا گلٹ ہو کہ اگر میں نارمل لوگوں کی طرح ہوتی تو شاید میں اس کی زندگی میں یہ والی کمی نہ آنے دیتی. لیکن پھر بھی جی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں. کئی لوگ نارمل ہو کے بھی اتنا ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، اتنا ان کی چیز نہیں ہوتی. کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ، کہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے کا بھی دل کرتا ہے کہ واقعی مطلب میں جو یہ چیزیں کر رہی ہوں، میں نے آج سے اگر میں 10-15 سال پہلے والی عاشی دیکھوں نا تو میں یہ چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں کبھی یہ کر پاؤں گی. اسپیشلی ایک بچے کی خود ٹیک کیئر کرنا، اکیلے گھر میں رہنا، اکیلے اس کی لک آفٹر کرنا، اس کی نیڈز پوری کرنا، اپنی نیڈز پوری کرنا، اس کو جو ہے لائک اس وہ کہتے ہیں نا اس کا اسکریچ سے بیسیکلی ایک چیز وہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی کئی چیزوں پہ جو ہے نا بہت پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن آپ آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں. اوکے، میں زیادہ اسٹریس والی باتیں نہیں آپ سے کروں گی. آئس کریم کھائے، یہ دیکھیں جی ہمیں یہاں پہ بھی جو ہے نا کھوئے والی کلفی یہاں بھی مل جاتی ہے. اوکے، صرف پاکستان میں نہیں ملتی ہے، یہاں پہ بھی وہ چیزیں مل سکتی ہیں. اوکے، سو ڈونٹ وری. اور یہ جو آگے سامنے میری گاڑی جا رہی ہے نا، میزڈا از مائی فیوریٹ کار. میں 2018 سے میزڈا چلا رہی ہوں، میزڈا CX-5. ابھی بھی میرے پاس میزڈا CX-5 ہے، میں نے چینج کر کے بھی میزڈا ہی لی تھی. اینڈ دس از مائی نیکسٹ بائی. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ فار اٹ. یہ ان کا نیا ایڈیشن آیا ہے اس سال، اینڈ آئی ایم ریئلی 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 لوکنگ فارورڈ فار اٹ. بس جی دیکھتے ہیں کب ہم یہ لے سکیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. مجھے اور کسی گاڑی کا اتنا کریز نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں مرسیڈیز تے BMW تے فلانی تے ٹمکانی، مجھے نہیں ہے. مجھے مازدا بہت کمفرٹیبل لگتی ہے. دو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا کچھ ایشوز آتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم وائز مجھے اچھی لگی ہے یہ گاڑی. لائک آبویسلی اس میں کمفرٹ بھی ہے اور چلتی بھی اچھی ہے. میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. میں نے اسی لائک ابھی جو گاڑی ہے میرے پاس، اس سے پہلے بھی جو میرے پاس مازدا تھی، اس سے میں نے اس پہ میں نے مطلب تقریباً 3 سال میں نے اوبر چلائی ہے. سو مجھے تو وہ گاڑی
بہت ریلائبل لگی ہے، بہت اچھی لگی ہے. سو اسی لیے جی ہم نے میزڈا دے کے بھی دوبارہ میزڈا ہی لی. تھوڑا سا اپ گریڈیڈ کہتے ہیں نا، ایئرس کو اپ گریڈ کیا ہے. پہلے میرے پاس 2015 تھی، اب میرے پاس میرے خیال ہے 2020 ہے یا 21 ہے. بٹ یا آئی ریئلی لائک مائی کار اینڈ آئی ایم سو ہیپی ود مائی کار. خیر جی، یہ تھی کچھ گاڑیوں کی باتیں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں. امید ہے جی آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اور یہ دیکھیں جی، یہ ہماری ایک اور اسٹرگل ہوتی ہے. جب میں آئل لے کے آتی ہوں نا، تو وہ یہاں پہ ہمارے ملتا ہے تقریباً ایک 16 لیٹر کا کین ملتا ہے کاسکو سے. میں ہمیشہ وہ لے کے آتی ہوں. جب آیت ہوئی تھی نا، تو ایک دفعہ مجھے یہ چاہیے تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ جی تم کیا کرو گی 16 لیٹر کا کین لے کے، جاؤ جا کے 3 لیٹر کا آئل کا کین لے لو. تو خیر بعد میں مل تو گیا تھا مجھے، لیکن وہ ایک چیز انسان کے دل میں رہ جاتی ہے نا، تو وہ ابھی تک دماغ سے جا نہیں رہی ہے. لیکن سٹل کوئی بات نہیں جی. خیر جی، میں آپ کو بتا رہی تھی 16 لیٹر کا کین لا کے جو ہے نا، میں اس کو چھوٹی بوٹل میں ڈال کے تو پھر اس کو یوز کرتی ہوں، بیکاز یہ کنوینئنٹ بھی پڑتا ہے اور چیپ بھی پڑتا ہے. تو خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہم بنانے لگے ہیں چاول، اور مٹروں والے چاول، اور ساتھ میں بناؤں گی رائتا. سو ہم کریں گے اپنا ڈنر. آپ انجوائے کریں جی اپنی. ہماری ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی پوری. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں. بہت بری بات ہوتی ہے اگر آپ سبسکرائب نہ کریں تو. اوکے، بہت بری بات ہوتی ہے. اوکے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. بائے بائے.